اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور ان جھگڑوں کا ذکر قرآن میں جب آیا ہے کہ اگر تمہیں خوف لگتا ہے کہ دونوں میں نہیں نبھ پائے گا، دونوں جم نہیں رہی ہے، شوہر کی اور بیوی کے ساتھ، بیوی کی شوہر کے ساتھ، کئی زندگیاں ایسی ہیں روز لڑائیاں، روز جھگڑے، یا پھر آگے نہیں چلنے جیسی صورت بنتی ہے، تو کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورت کی طرف سے ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی آئے، اور مرد کی طرف سے بھی ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی آئے۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر دونوں خاندانوں سے ایک ایک آدمی بیٹھ گیا اور ان دونوں کی نیت اصلاح کی ہے، تو رب فرماتا ہے اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ ہاں، یہاں تو لڑکی کی اماں پہلے سے بیٹھی ہوئی نہیں، طلاق ہی چاہیے میری بیٹی کو، واپس بھیجو گھر پہ۔ اصلاح کی نیت کا ہے۔ آدھی لڑکیوں کے گھر کو توڑنے میں ان کی ماؤں کا ہی ہاتھ ہے، زبردستی کا۔ میرے عزیزو، شادی کے بعد ایک زندگی جو ہے یہ کیسی ہے؟ شوہر اور بیوی دونوں کو قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عورتیں تمہارے لیے لباس ہے اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ لباس سمجھتے ہیں نا کیوں پہنا جاتا ہے؟ لباس بدن چھپانے کے لیے پہنتے ہیں، ٹھنڈی گرمی سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں۔ تو تم عورتوں کا لباس ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے عیبوں کو تم چھپاؤ گے اور تمہارے عیبوں کو عورتیں چھپائیں گے، ایک دوسرے کے عیب کو باہر نہیں نکالے۔ اور اسی طرح عورتوں کی تکلیف آئے تو تم سہارا بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور مرد کی تکلیف آئے تو عورت سہارا بن کر کھڑی ہو جائے۔ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو وفا تھی، محبت تھی۔ اللہ، حضور غار ہرا سے جب اترتے، دوپہر کا وقت ہو، غار ہرا 3000 فٹ اونچا پہاڑ ہے، حضرت خدیجہ اپنے گھر سے باہر آنگن میں کھڑی ہوتی تھی، گزرنے والے کہتے خدیجہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے شوہر آ رہے ہیں، ابھی وقت لگے گا، جب تک تو چھاؤں میں بیٹھ جا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے میرا دل گوارا نہیں کرتا، میرے سرتاج دھوپ میں اتر رہے اور میں چھاؤں میں بیٹھی رہوں، جتنی دیر میرے رفیق حیات صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں اتر رہے ہوں اتنی دیر میں بھی تو دھوپ میں کھڑی رہوں۔ حصے داری اس کو کہتے ہیں، پارٹنرشپ یہ ہوتی ہے، شریک حیات اس کو کہتے ہیں، لائف پارٹنر یہ ہے۔ حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا، میرے آقا کو اتنا غم ہوا، اتنا غم، پورے سال کا نام رسول پاک نے عام الحزن رکھا، یہ غم کا سال ہے، جس سال ام المومنین کا انتقال ہوا۔ اور وہ عجیب لمحہ تھا جب سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کی بارگاہ میں تھیں، چھوٹی عمر تھی جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، حضرت فاطمہ سے محبت کیا اور کہا فاطمہ، تیری ماں کے انتقال سے پہلے تیری ماں نے کچھ کہا تھا، کوئی خاص بات جو مجھے نہ کہی؟ حضرت فاطمہ کہتی ہاں ابا جان، اماں نے انتقال سے ایک دن پہلے مجھ سے کہا تھا فاطمہ اگر میں مر جاؤں، اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن کے ساتھ تو اپنے بابا جان کا جبہ بھی رکھ دینا، اپنے بابا جان کا جبہ میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا، میری قبر میں رکھ دینا۔ حضرت فاطمہ روتے ہوئے کہتی ہیں یا رسول اللہ، اماں کی ایک خواہش تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میرے آقا نے فرمایا فاطمہ قسم رب ذوالجلال کی، تیری ماں نے میرا جبہ ہی پوچھا، قسم رب ذوالجلال کی اگر خدیجہ یہ کہتی تو میں اپنے جسم کی چمڑی بھی اتار کر دیتا، اگر وہ جلد مانگتی تو میں اپنے جسم کی چمڑی بھی اتار کر کے اس کو دیتا۔ یہ ہے ازدواجی زندگی کی محبت۔ شوہر بیوی ایک دوسرے کو تان و تشنی کرتے رہے،
عورت شوہر کے غائبانہ میں خیانت کرتی رہے تو یہ کون سے لائف پارٹنر ہیں، کون سے شریک حیات ہے؟ اعتماد کے رشتے کا نام ایک نکاح ہے، اعتماد ہو۔ شوہر اپنی بیوی پر شک کرتے ہوئے کب تک جی سکتا ہے؟ عورت اپنے مرد پر شک کرتے ہوئے کب تک جی سکتی ہے؟ شک کی دیوار ایسی خطرناک ہے جس کا علاج بھی نہیں بلکہ یہ زندگیاں توڑ دیتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے اگر دونوں میں اصلاح کا ارادہ ہے تو اللہ دونوں میں محبت پیدا کرے۔ یہ میرے آزمائی ہوئی بات ہے، اسی جگہ پر میں آپ کو بتاؤں، اسی جگہ پر لیٹر لے کر کے دو لوگ ہمارے پاس آئے تھے جس پر پورا مضمون تھا کھلا نامہ، کھلا چاہیے، شادی ہو کر 1 سال ہو گیا، کھلا نامہ، اور سب تیار ہے ہمارے سامنے، بس ہمیں گواہ بنا کر سائن لینا ہے۔ ہم نے جانچ پڑتال کی کہ 1 سال کے اندر ایسا کیا دیکھ لیا کہ کھلا کے لیے آ گئے ایک دوسرے کو؟ بس کچھ بھی نہیں ہے۔ عورت جب بھی کچن میں جاتی ہے تو اسے کچھ تکلیف ہوتی ہے، اور ہماری اماں کہتی ہے کہ اس پہ اثرات ہیں، جنات ہیں، اس پہ آسیب ہے، گھر میں کہاں اس کو رکھیں گے؟ تو میں نے یہی کی بات ہے، مجھے یاد ہے، اس نوجوان سے کہا کہ تمہاری اماں سے پوچھو اگر میں اس کے جنات نکال دوں تو کیا رکھو گے؟ یہ کھلا ختم کرو گے؟ کہا ٹھیک ہے، کہا میں 40 دن کا ٹائم لیتا ہوں، مجھے وقت دیا جائے، میں یہ نکالتا ہوں۔ تو پھر مسئلہ صرف اتنا تھا وہ جنات کیوں آتے تھے، آسیب کیوں آتے تھے؟ ہم نے علاج بھی کیا، جو دعا کا علاج ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن جب کسی سے محبت کے ساتھ حقیقی مسئلہ پوچھ لیا جائے تو بتا دیتے ہیں۔ لڑکی کو کام کرنے آتا نہیں تھا، نئی شادی ہوئی تھی، سیکھا کچھ بھی نہیں تھا، کچن میں جاتی تھی تو ہاں ہو کرتی تھی کہ کسی طرح سے میں روٹی بنانے سے بچ جاؤں، کچھ تو ہو جائے، لیکن اس کی اس حرکت کی وجہ سے سارے گھر میں لگا کہ جنات ہے، اس پہ آسیب ہے۔ تنبیہ کیا کہ کام سیکھ لے 1 مہینے کے اندر، کب تک اس طرح ہاں ہو سے زندگی چلے گی؟ خلا سے بہتر ہے کہ زندگی محبت کے ساتھ گزرے۔ ہو سکتا ہے نصیحت کام آ گئی، 1 مہینے کے بعد دونوں واپس آئے اور اس خلا ناموں کو ہمارے سامنے پھاڑ دیا، کہا نہیں دونوں میں اتفاق ہے، ہم رہ سکتے ہیں۔ آج تک الحمدللہ وہ جوڑا سلامت ہے۔ اصلاح کی اگر نیت ہو، قرآن کہتا ہے کہ دونوں میں اللہ محبت خود پیدا کرے گا۔ توڑنے کے لیے سب سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے توڑنے کا ارادہ ہے۔